أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اس نے ڈالی. زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا. یہ تو اللہ ہی ہے, اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی. وہ غالب حکمت والا ہے. اے نبی مجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنین کو بھی جو تیری پیروی کرتے. اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائے. اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے, اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں گے, اس لیے کہ وہ بے سمجھ ہوں. اچھا, اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے. بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے. اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے جب تک کہ وہ زمین یعنی میدان جنگ میں خوب خوریزی نہ کرے. تم تو دنیا کا مال چاہتے اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے. اللہ زبردست حکمت والا ہے. اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہت بڑی سزا ہوتی. بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے وہ کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ کا فضل ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی. زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا بھی تو ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا. یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی. وہ غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت بڑا انعام جو اہل ایمان پر کیا اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد, آپ کو نبوت ملنے کے بعد, صحابہ کرام جب آپ کے اوپر ایمان لائے تو اس سے پہلے ان کا جو پس منظر تھا, قبائلوں کی آپس میں جھگڑے تھے, علاقائی جھگڑے تھے, خاندانی جھگڑے تھے, اور یہ جھگڑے اور نزاعات اتنے بڑے ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی. اور انہی جھگڑوں اور نزاعات کی وجہ سے, جھگڑوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہودیوں سے قرض بھی لیا کرتے تھے اور اس میں ڈوبے رہتے تھے. اور اس کی بڑی کوشش کی گئی لیکن یہ ان کی جھگڑے اور یہ فساد ختم نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی وجہ سے باہم ایسی محبت اور اخوت ڈال دی, ساری دنیا کا بھی پیسہ خرچ کیا جاتا تو یہ نہیں ہوتا. اور آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ باہم آپس میں الفت و محبت یہ پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی, ورنہ مالدار لوگ اپنے مال کو لگا کر کے پوری دنیا کو اپنے ساتھ کر لیتے, لیکن دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی. بلکہ ایک چھت کے نیچے بھائی رہتے ہیں, ان کے الفت و محبت خون کا رشتہ ہونے کے باوجود ویسی نہیں ہوتی ہے جیسی اس رشتے کا تقاضا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے. اور اللہ نے صحابہ کرام میں کیسی محبت ڈالی ہے. اگر آپ روایتیں پڑھیں کہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے صحابہ کرام تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں نے مواخات بھائی چارہ کروایا, یعنی انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا. تو جس انصاری کے حصے میں جو مہاجر آیا تو انہوں نے پورا مال آدھا تقسیم کر دیا, آدھا اپنے انصار
اپنے لیے رکھا اور آدھا اپنے مہاجر بھائی کے لیے. ایسے ایسے واقعات ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے سامنے تو پورا مال رکھ کر آدھا کیا اور یہاں تک کہا مجھ کو اللہ نے 2 بیویاں ہیں، ایک جسے چاہو میں طلاق دوں تو مجھ سے نکاح کر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے رب العالمین، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا. آپ انتہائی کامیاب تاجر، انتہائی کامیاب تاجر. اللہ نے بڑی ان کے مال میں برکت دی. کیسی محبت اور الفت تھی. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودیوں کا جو بازار تھا، اس بازار میں ایک مومنہ خاتون وہ کسی دکاندار کے پاس بیٹھ کر کے کچھ سودا شروع کی. بات چل رہی تھی، شرارتاً اس دکان پر ایک یہودی نے اس کے کپڑے میں ایسی گانٹ ماری کہ جب وہ کھڑی ہوئی تو کافی حصہ بدن کا ہو. یہ دیکھ کر کے اس کی غیرت جوش میں آئی. اس نے پکارا ایک مومن، کیسی محبت اور الفت. تلوار نکالی اور اس یہودی کو ماری. یہودیوں نے مل کر کے اس مومن کا قتل کر دیا. یعنی محبت اور الفت ایسی تھی کہ جیسے ایک بھائی اپنی بہن کے سلسلے میں باغیرت اور باہمیت ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایسے بے شمار واقعات ملیں گے صحابہ اکرام کے باہمی الفت اور محبت کی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا زمین میں جو کچھ بھی ہے تو ان کے دل کو آپس میں نہیں ملا سکتا تھا. یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی. وہ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ رب العالمین دل کے فیصلے پر غالب ہے. اس نے نفرت بھرے اس دل کو محبت میں بدل دیا رب العالمین. اسی لیے ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ انعامات دیتا ہے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اب ذرا تصور کیجیے کہ یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی، الفت بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور صحابہ کرام کے دل میں کیسی محبت ڈالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی 18 کوششیں کی. مکہ کے اندر ایک دور تھا کہ آپ کا چلنا 2 برتا نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو ایسے جانثار کہ اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر اپنا سب کو قربان کرنا زندگی کی سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. یہ کس نے ڈالا؟ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. اے نبی یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین. اے نبی تجھے اللہ کافی اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کریں. اللہ رب العالمین ہر معاملے میں ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق عمل کریں اور اس کو راضی رکھیں. ہم اگر ہم اس کو راضی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کی بھی حالت بدل دیتا ہے، جسموں کی بھی حالات بدل دیتا ہے، موسم بھی تبدیل کر دیتا ہے. بے شمار واقعات ہیں. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، موسم تبدیل کر دیا، دلوں کی حالت. مشرکین مکہ کے دل میں خوف ڈالا، ان کے دل میں پختگی ڈال دی. فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی رب العالمین نے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے. تو حالات، موسم، ہر چیز کو جب آدمی اپنے حساب سے چاہے کہ اس کی پریشانیوں سے بچے اور اس کی تکلیفوں سے، تو اللہ کو رجوع ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی اللہم صیبا نافعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی. بارش نہیں بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، قحط سالی کو دور کیا. اللہ کے نبی نے صبح شام کے جو اذکار بتائے اس میں تمام چیزیں بندہ اللہ سے مانگتا ہے. ہر چیز پر غالب اللہ رب العالمین ہے. جب دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اور عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ایک بہت بڑے خوشخبری ہے. ان مومنین کو جو تیری پیروی کرتے ہیں اللہ کافی ہے ان کے لیے. اللہ کافی ہو جائے گا، مطلب کسی اور در پر جانے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہوگا. یا یہ نبی اور رضی المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائے. اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ وہ بے سمجھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی، کم تھی، اس وقت جب جہاد کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو جہاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کیا جائے. کسی بھی عمل کو آدمی قانون کے ڈنڈے سے ہانک کر لے کر آتا ہے، جب لوگوں کو مجبور کر کے تو اس انداز میں آدمی نہیں کرتا ہے، دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی ہے. لیکن خود آدمی کے اندر سے جب اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے
جب اس کے لیے اندر سے آدمی کے دل میں یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سب قربان کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جہاد کی قدر و قیمت کیا ہے اس کا اندازہ لگے، یعنی آدمی کو شوق دلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں غزوہ بدر میں صحابہ کرام سے کہتے ہیں لپکو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کرتی ہے، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی ہے۔ تو ایک صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنی بڑی جنت؟ کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس غزوے میں مارا جاؤں تو کہا تم اس جنت ان جنتیوں میں سے ایک جنت۔ وہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور پھینک دی، کہا پک پک، کہا کیا؟ خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد نیام جو تلوار جس میں ہوتی ہے وہ نیام کو توڑا اور جا کر کے لڑتے ہوئے جا بشا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جذبے کو آپ نے ابھارا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا کتنا سامان ہے۔ قلت اور کثرت بہت اثر انداز ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں اتنی کم تعداد میں، وہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہم اتنی کم تعداد میں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ 200 پر غالب ہوں گے اگر 20 بھی رہے، اور ثابت قدم رہیں گے صبر کرنے والے، یعنی لڑنے والے ثابت قدم رہیں گے۔ یعنی ایک پر کتنے آ رہے ہیں؟ 10، 20 اگر ہو تو، اور سامنے 200، اور اگر تم میں 100 ہو تو 1000 قافلوں پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ بے سمجھ ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، لیکن تم کو تو اچھی طرح شعور ہے کہ اگر جائیں شہید ہو جاؤ گے تو جنتی، اور اگر فتح پاؤ گے تو غازی، یعنی کسی بھی صورت میں کوئی نقصان نہیں۔ اور تم تو شہادت کے جذبے کے تحت، ایک آدمی جب مرنے کے جذبے سے نکلتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ریشو بھی بتایا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ کہ نیکی کا عمل کرتے وقت جو رکاوٹیں ہیں اس کو پار کرنا، ان رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرنا اور نیکی کرنا، اور نیکی پر جم جانا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رک جانا، پار کر کے نیکی کیا ختم، اس پر جمے رہنا، اور اس کے بعد اس نیکی کو کرتے ہوئے جو تکلیف آئے ان تکلیفوں پر گلا شکوہ نہ کرتے ہوئے خاموشی سے اس کو برداشت کرنا، یہ ہے پوری صبر کی تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر صبر کرنے والے یعنی اس صفت کے حامل افراد ہوں گے تو قلت و کثرت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اچھا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا وإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، یعنی پہلی صورت میں تو اگر مقابلے کی نوبت آئے تو ایک پر کتنے ہوتے تھے؟ 10، یعنی 20 کے مقابل 200۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز بیان کی کہ وہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانائی، یعنی اتنے بڑی لشکر کو آدمی دیکھیں تو کمزوری کی وجہ سے مقابلے کا معاملہ ذرا سا کمزور رہے گا، بس اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، یعنی ڈبل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رہے فرمایا کہ ڈبل پر، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا۔ اب اگر اتنی تعداد ہو تو سلف نے لکھا ہے، یعنی اوپر کی جو تعداد ہے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر، تو اوپر کی جو تعداد ہے ایسی حالت میں اگر میدان جنگ سے آدمی ہٹتا ہے تو اس کو کمزوری نہیں کہا جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ ڈٹا رہے۔ لیکن یہ والی جو تعداد بیان کی گئی ہے نیچے، یعنی 1 کے بدلے 2، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے۔ سنگین ترین جرم ہے ایسی حالت میں، یعنی سامنے والا لشکر ڈبل ہو اور میدان جنگ سے ہٹ جانا، یہ سنگین ترین جرم۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ اوپر بھی کہا کہ غالب رہیں گے، نیچے بھی، لیکن ایک شرط لگا دی، اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ کس کے حکم سے؟ اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے نہ، اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے۔ حکم اللہ کا چلتا ہے، ذلت، عزت، فتح، شکست، کامیابی، ناکامی سب اللہ کا ہے۔ نمرود نہیں کامیاب ہوا، جلتی ہوئی آگ گلزار خلیل بن گئی، اللہ کے حکم سے، حکم کا اللہ کا چلتا ہے۔ تو جب بے جانوں پر چلتا ہے تو جاندار پر، ہر کسی پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگائی، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر کرنے والا گروہ اگر رہے گا تو رب العالمین
رب العالمین واضح اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے. غلبہ صبر کی قید کے ساتھ ہے، یعنی یہ چیز ہونی چاہیے. ما کان للنبی ان یکون لہ اسرى حتى یسخن فی الارض. نبی کے لیے مناسب نہیں کہ ان کے پاس جنگی قیدیات ہیں جب تک کہ وہ زمین میں میدان جنگ میں. تريدون عرض الدنیا، خوب خوریزی نہ کر لے بے تو تم دنیا کا مال چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے. اللہ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یہ جو قیدی بدر میں قید ہوئے تھے مشرکین مکہ کے، 70 مشرکین مکہ قید ہوئے تھے اور 70 مشرکین مکہ قتل کیے گئے. تو ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، باہم مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. تو ایک رائے یہ آئی، یعنی کچھ لوگوں کی رائے تھی، اس میں خاص طور سے نمایاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ ان لوگوں کو چھوڑا نہ جائے کیونکہ یہ واپس جائیں گے، پھر اسلام کے خلاف کوشش کریں گے، طاقت کا استعمال کریں گے چھٹنے کے بعد. اس لیے جتنے بھی یہ طاغوت ہیں ان کو کچل دیا جائے اور ان کی طاقت توڑ دی جائے، تاکہ اللہ کے بندوں تک اسلام کو پہنچانے میں یہ جو رکاوٹ کھڑے کر رہے ہیں رکاوٹ دور. اور آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ اللہ کے نبی میرا رشتہ دار مجھ کو دیجیے، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کو اور علی کا رشتہ دار اس کو، تاکہ دنیا دیکھ لے وے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ. اور یہ میدان جنگ میں بھی انہوں نے اس کا ثبوت دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے مقابل کھڑے تھے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے مقابل، ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے مقابل، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے باپ عتبہ، شیبہ اپنے بھائی، اپنے چچا ولید اپنے بھائی کے مقابل کھڑے تھے، حضرت حمزہ اپنے بھائی کے مقابل کھڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے مقابل کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے مقابل ان کا داماد کھڑا ہوا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ان کے بھائی کھڑے ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ان کے بچپن کے دوست سامنے میدان جنگ میں کھڑے تھے. تو خون سامنے کھڑا تھا، لیکن صحابہ کرام کے قدم ڈگمگائے نہیں، ہاتھوں میں جنبش نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے ایک چیز بالکل طے کی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. خونی رشتوں کو بھی انہوں نے قربان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ سبھی خون کے رشتہ داری تھے، جیسے بھی تھا ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی نے اسی وقت کو ارشاد فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر آپ نے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح. حضرت عمر کو کہا کہ تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مشورہ ہوا اور مشورے کے بعد یہ ہوا کہ چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے. جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیتیں نازل کی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ دوسرے روز جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے. آپ نے رونے کا سبب پوچھا اور کہا کہ اگر وجہ ہو میں بھی رو تمہارے ساتھ، ورنہ تمہیں تسلی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آیت تلاوت کروائی کہ عذاب درخت پر. اللہ تعالیٰ اس پر یعنی اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرمائی. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. یعنی اس وقت فیصلہ یہ کرنا چاہتے تھا کہ وہ بہت طاقتور تھے تو ان کی طاقت کو اس وقت. اور اگر ایسے حالات رہتے ہیں یہ آدمی کا یعنی طاقت ہم اللہ ہے قریب قریب ہے ٹوٹ چکی ہے، تو ایسی صورت میں جو مالی استحکام ضروری ہے اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے بات لکھی بھی نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا اس کے بدلے میں تمہیں بہت بڑی سی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ چیز اللہ نے واضح کر دی کہ مال غنیمت اہل ایمان کے لیے جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کو جو خصوصیت دی گئی تھی اس میں یہ ہر جگہ نماز پڑھتے، پورے روئے زمین میں جو بھی پاک حصہ ہے وہاں نماز پڑھتے. کچھ مقامات ہیں جس کا تعین کیا گیا جیسے ان کا باڑا ہے، حمام ہے، گندی جگہ ہے، قبرستان ہے، یہ تمام مقامات پر نماز پڑھنا پڑتا ہے. ورنہ پوری روئے زمین میں جہاں بھی پاک جگہ ہے پہلے دور میں عبادت کے مقامات متعین ہوتے ہیں، وہیں جا کر ہم کو عبادت کریں، وہیں جا کر کے عبادت کریں.
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان کا خوف دشمنوں میں ڈال دیا. اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا. ورنہ اس سے پہلے اگر جنگ ہوتی تھی اور مال غنیمت ملتا تو مال غنیمت کسی چوٹی پہ، کسی پہاڑ پہ، کسی مقام پر رکھ دیا جاتا اور اس کے بعد آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا لیتی. مال غنیمت تقسیم نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ کے نبی کے اوپر اللہ نے وحی نازل فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ. 10واں پارہ جو شروع ہوتا ہے کہ 5واں حصہ الگ کرنے کے بعد مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا. اسی لیے یہ جائز چیز تھی، اس پر اس لیے کوئی پکڑ نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی کی موجودگی بھی، کہ اللہ کے نبی جب رسول موجود ہو تو ہرگز اس قوم پہ اللہ کی گرفت نہیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو. بالکل اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے، کوئی پابندی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور رحیم ہے. ہر صورت میں آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ڈر اس معنی میں کہ اگر اللہ کی نافرمانی بھی تو عذاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت میں گرفت فرمائے گا. اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، رب العالمین گرفت فرمائے گا، سخت ترین عذاب سے پوچھا. یہ ڈر آدمی کے اندر ہوتا ہے تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا رحم و کرم اس کے آگے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے انعامات ہوتے ہیں تو نیکی کی طرف آمادگی ہوتی ہے، وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان فرمائی کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اس کے بدلے جنت دے گا، اس کے بدلے جنت دے گا. تو آدمی کے اندر عبادت کا، اللہ کی رضا اور خودنوزی کا ذوق و شوق ہوتا ہے. یقیناً اللہ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے رب العالمین. اسی لیے اس کے رحم کی طرف آدمی امید لگا کر کے اس کی رضا اور خوشنودی کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں ایسا کام کرنے کی توفیق دے رب العالمین جو تیرے غضب سے محفوظ رکھے، جو تیری ناراضگی سے محفوظ رکھے رب العالمین. ایسا کام کرنے، ایسے کام سے روکے اور ایسا کام کرنے کی توفیق جو تیری رضا اور خوشنودی، تیرے رحم و کرم، تیرے نازل کردہ احکامات کے مطابق رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله